بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 866 ہے، 866، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 57 اور 58، 57 اور 58۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاءتكم آ گئی ہے تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا، لما ان بیماریوں کے لیے جو فی الصدور سینوں میں ہے، وہدی اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ قل کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذلک تو اسی کے ساتھ، فلیفرحوا پس چاہیے کہ وہ لوگ خوش ہوں، ہوا وہ خیر بہت بہتر ہے، مما ان چیزوں سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ دوسری بات، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تیسری بات، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ چوتھی بات، اے پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے۔ پانچویں بات، لہذا اس پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ چھٹی بات، یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جو جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں دین کی 3 بنیادی باتوں پر اہم باتیں آئی ہیں، توحید، نبوت اور آخرت، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ ان تینوں بنیادی عقائد کو تسلیم نہ کرنے والے منکرین کے لیے وعیدیں آئی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے اس مقدس آفاقی کتاب قرآن مجید کے بارے میں یہ بتلا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے اترا ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کا عام طور پر یہ تاثر ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، نہیں، یہ پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس کہا۔ جہاں قرآن مجید کے نزول اور بھیجے جانے کی بات کہی جا رہی ہے، وہاں یا ایھا الناس کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یعنی تمہارے پاس ایسی مقدس کتاب آئی ہے جس میں ہر قسم کی عمدہ نصیحتیں اور اچھی وصیتیں موجود ہیں۔ جن نصیحتوں اور وصیتوں سے اعمال درست ہوتے ہیں اور عمدہ و اخلاق و اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، جن نصیحتوں سے انسانوں کے دلوں سے فحشکاری ختم ہوتی ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بیش بہا نعمت سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے کتنی عظیم الشان کتاب آسمان سے اتاری، جس کتاب نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا دستور بتلایا ہے۔ ہمیں اپنی تہذیب، ہمیں ایسی تہذیب دی گئی ہے جو تہذیب دنیا جہاں کی تمام تہذیبوں پر بھاری ہے۔ قرآن مجید کو موعظہ کہا گیا، یعنی دوسری آیتوں میں بھی موعظہ کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 275 میں یوں کہا گیا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 138 میں قرآن مجید کو نصیحت نامہ قرار دیا گیا، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ایک قرآن ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 120 میں یوں کہا گیا، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور بات ہے مومنوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر السلمی سے روایت ہے، فرمایا کہ جس کسی کے پاس
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دن میں نصیحت آئی تو یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو اس کے پاس آئی ہے. اگر اس نے اس کو شکر کے ساتھ قبول کیا تو اچھا ہے، ورنہ اس کے ذریعے سے اس گناہ میں اضافہ ہوگا اور اللہ کی ناراضگی میں بھی اضافہ ہوگا. اس آیت میں قرآن مجید کو جہاں موعظہ نصیحت نامہ قرار دیا گیا، وہیں اس کتاب مقدس کو سینوں کے لیے شفا قرار دیا گیا. وہ شفاء لما فی الصدور، اور ایسی چیز آئی ہے جس میں سینوں کے لیے شفا. قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ذریعے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. جو شخص قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرنے لگتا ہے اور اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی میں تبدیلی لا لیتا ہے، اس کا دل روحانی بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے. جو بندہ صدق دل سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کے معنی اور مطلب کو جانے اور اس میں تدبر کرے، یعنی غور و فکر کرے، اور جن چیزوں سے اس میں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے دور ہوتا چلا جائے، تو ایک دن وہ محسوس کرے گا کہ اس کا سینہ مختلف قسم کی بیماریوں سے پاک ہو چکا ہے. قرآن مجید کی نصیحتوں اور ہدایتوں کی برکت سے دلوں کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، بخل، خود پسندی، غرور، گھمنڈ اور دنیا کی بے جا محبت وغیرہ نکل جاتی ہے. ہماری تمام روحانی بیماریوں کا علاج قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے. یہی شفا ہے. قرآن مجید کو شفا قرار دیا گیا. نیز اس قرآن مجید کی وجہ سے شک کی بیماری بھی دل سے نکل جاتی ہے اور برے عقائد کی گندگی بھی نکل جاتی ہے اور یہ دل صحت یاب ہو جاتے ہیں. دلوں میں موجود شکوک و شبہات اور کفر و نفاق اور برے عقائد اور اخلاق نکالنے کا عزم و ارادہ جس کے دل میں ہو وہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں تھام لے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں بھی قرآن مجید کو شفا قرار دیا گیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے. سورہ حامیم والسجدہ کی آیت نمبر 44 میں یوں کہا گیا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. قرآن مجید جہاں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے وہیں جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج اور شفا ہے. اس آیت میں جہاں قرآن مجید کو موعظہ کہا گیا، نصیحت نامہ قرار دیا گیا، اس آیت میں جہاں قرآن مجید کو شفا قرار دیا گیا، اسی طرح اس آیت میں قرآن مجید کو ہدا یعنی ہدایت نامہ قرار دیا گیا. قرآن مجید وہ آفاقی ہدایت نامہ ہے جو ساری انسانیت کی رہبری کرتا ہے کہ اسے کس طرح کی زندگی گزارنا ہے. نجات، سلامتی اور کامیابی کی راہ یہ کتاب بتلاتی ہے. یہی وہ کتاب الہی ہے جو انسانوں کو حق اور یقین کی رہنمائی کرتی ہے اور اس سیدھے راہ کی نشاندہی کرتی ہے جو دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کا باعث ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قرآن مجید کو ہدا کہا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں یوں ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام میں باری تالا اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں یوں کہا گیا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت. سورہ انعام کی آیت نمبر 157 میں کہا گیا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے. اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کو جہاں نصیحت نامہ، شفا اور ہدایت قرار دیا گیا وہیں ایمان والوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید کو ایمان والوں کے لیے بطور خاص ہدایت اور رحمت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ایمان والے اس سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں، یعنی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس کتاب کو اپنے لیے ہدایت اور رحمت بنا لیتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ ایمان والوں کو سے فرما دیجیے کہ اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر وہ خوش ہوں کہ اللہ کی طرف سے کس قدر نفع بخش کتاب آئی ہے جس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے. مسلمان اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ وہ اس پیاری آسمانی مقدس کتاب کے نزول پر دل کی گہرائیوں سے خوش ہوں. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اس پر وہ خوش ہوں. ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کی یہ مقدس کتاب ہے. اس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کا وہ پاکیزہ کلام ہے جس سے دلوں کو سرور اور آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل
اور یہ اس کی رحمت رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قرآن والوں میں سے بنا دیا. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کے ذریعے حقیقت بتلائی گئی کہ دنیا جہاں کے لوگ جو کچھ مال و دولت جمع کرتے ہیں، یہ عمدہ سواریاں، یہ اونچے بنگلے، یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ دلکش چیزیں، ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں اس قرآن مجید کے مقابلے میں. سب سے بہتر چیز جس کو ایک مسلمان اپنے پاس جمع کرے وہ قرآن مجید ہے. اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.